موت کے 6 مراحل۔ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مگر بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ موت آنے سے پہلے انسان کن مراحل سے گزرتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم موت کی وہ 6 مراحل بتائیں گے جن کا ذکر قرآن اور حدیث میں ملتا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ پہلا مرحلہ یوم الموت۔ موت کا پہلا مرحلہ یوم الموت کہلاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے اور اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ زمین پر آ کر اس کی روح قبض کرے۔ انسان کو اس دن کا کوئی احساس نہیں ہوتا، مگر جسم میں اچانک تبدیلیاں ضرور محسوس ہوتی ہے۔ مومن کی دل کو سکون اور نور محسوس ہوتا ہے، اور گناہگار کے دل پر بوجھ، گھبراہٹ اور دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جس دن تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اس مرحلے میں روح پاؤں کے تلوں سے نکلنا شروع ہوتی ہے، ٹانگوں، گھٹنوں، پیٹ، ناپ اور سینے سے گزرتے ہوئے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھتی ہے۔ جسم کمزور ہونے لگتے ہیں، انسان کھڑا نہیں رہ سکتا، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی کہ روح جسم سے جدا ہونے لگی ہے۔ تیسرا مرحلہ، قرآن کہتا ہے ہرگز نہیں۔ جب روح حلق تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا کون جھاڑ پھینک کرے گا، یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کے گھر والے، ڈاکٹر، دعا یا قرآن پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ موت انسان کے بہت قریب پہنچ چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ فرماتے ہیں اور وہ سمجھے گا یہ جدائی کا وقت ہے۔ چوتھا مرحلہ، روح القم میں آ جانا۔ یہ موت کا سب سے سخت مرحلہ ہے۔ یہاں انسان کی نگاہیں بدل جاتی ہے، پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ قرآن کہتا ہے آج ہم نے تمہاری آنکھوں سے پردے ہٹا دی، اب تمہاری نظر تیز ہے۔ انسان دیکھ لیتا ہے کہ وہ رحمت کی طرف جا رہا ہے یا عذاب کی طرف۔ اسی وقت شیطان اپنی آخری کوشش کرتا ہے کہ اسے ایمان سے ہٹا دے۔ اب ملک الموت انسان کے پاس آتے ہیں اور اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اگر وہ مومن ہو تو فرشتے کہتے ہیں یہ پاکیزہ روح اپنی رب کی طرف لوٹ رہا۔ خوش ہو کر روح ایسے نکلتی ہے جیسے پانی مشکے سے نکلتا ہے، نرم، آسان، بغیر تکلیف۔ لیکن اگر وہ گناہگار ہے تو قرآن کہتا ہے فرشتے ان کی روح سختی سے نکالتے ہیں اور ان کی چہروں اور پشتوں پر مارتے ہیں۔ چھٹا اور آخری مرحلہ، روح کا مکمل جدا ہو جانا۔ آخری مرحلے میں روح مکمل طور پر جسم سے نکل جاتی ہے۔ اس کے بعد انسان کہتا ہے یا میرے رب، مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں نیک عمل کر سکوں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں، یہ صرف ایک بات ہے وہ جو کہہ رہا ہے۔ اب اس کے آگے برزخ کا پردہ ہے، قیامت تک کا انتظار ہے، اور وہ اپنے عمل کے مطابق جنت یا جہنم کی طرف جاتا ہے۔ یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور موت کو ہمارے لیے آسان فرما، آمین۔ اگر یہ ویڈیو آپ کی دل کو لگی ہو تو اسے ضرور شیئر کریے، ہو سکتا ہے کسی کی زندگی بدل جائے۔ اللہ نگہبان، پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔